آپ روس کا انقلاب دیکھیے، سرخ انقلاب جب نکلا ہے تو انہوں نے یہ قانون پاس کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ مرد اور عورت دونوں مشترک ہیں، اشتراکیت، کمیونزم، معاشرے کے سب ایک جیسے ہیں، مرد بھی کام کرے گا، عورت بھی کام کرے گی، یہ بھی جاب پہ جائے گا، یہ بھی جاب پہ جائے گی۔ پھر کیا کیا؟ مرد کی جاب 200 کلومیٹر دور شہر میں لگا دی، بیوی کی جاب دوسرے شہر میں لگا دی، سالہ ہاں سالیہ نہیں مل رہے۔ اگلا قانون اور نعرہ دے دیا کہ عورت اپنی مرضی سے کسی سے تعلق قائم کر سکتی ہے، مرد قائم کر سکتا ہے۔ امین احسن گیلانی، امین احسن اصلاحی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، پھر رشیا کی گلیوں میں 20 سال کے بعد آوارہ بچوں کو اور بچیوں کو گھومتا ہوا اس طرح دیکھا گیا جس طرح ہماری گلی اور کوچوں میں آوارہ کتے اور کتیاں اور بلے پھرتے ہیں۔ حجاب دل کا ہونا چاہیے۔ کبھی قرآن پڑھا ہوتا، ساری رات ٹی وی کے ڈراموں کے سامنے گزرنے والی عورت کیا سمجھے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اسے بتایا جائے کہ اللہ کی بندی تم قرآن کو ماننے والی ہو، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ کھولو، سورہ احزاب کی آیت 33 تمہارے سامنے آئے گی، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، یہ خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے جو پوری امت کی مائیں ہیں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساری عورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ان کی سوچوں کی پاکیزگی کو چھان لیا جائے، امہات مؤمنین کی پاکیزگی کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ انہیں کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بن سور کے نکلتی تھیں ایسے نہ نکلو۔ اب تو ہمارے ہاں آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے۔ اب تو خواتین خود شاپنگ بھی کر رہی ہیں، اپنے شوہر کے جوتے کپڑے وہ خرید رہی ہیں، شادی حالوں میں یہ الگ جا رہی ہیں۔ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے زمانے جاہلیت اولا کی عورتوں کی طرح بن سور کے باہر نہ نکلو۔ ایمان سے بتاؤ، آپ مائیں اور بہنیں اور بیویاں رکھتے ہیں، میں بات اس لیے کھل کے کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ آئے۔ ایمان سے بتاؤ، یہ جو عورتیں آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں، یہ اپنے خاون کے لیے اتنی زیب و زینت اختیار کرتی ہیں یا یہ جب باہر نکلتی ہیں تو اختیار کرتی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، اور جا کے اپنی ازواج سے پوچھ لیجئے گا اور دیکھ بھی لیجئے گا۔ فحاشی کا دروازہ کھلا، ہم جنس پرستی کا دروازہ کھلا، 50 یورپی اور مغربی ممالک نے قانون پاس کیا، مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ جدیدیت ہے۔ اس کی طرف تم مذہب کی خوبصورتیوں سے نکال کے اس گندگی کے ڈھیر کی دعوت دے رہے ہو۔ جہاں ماں کے رشتے کا تقدس معلوم نہیں، باپ جیسا عظیم جنت کا درمیانہ دروازہ جسے قرار دیا گیا، پتہ ہی نہیں کہ باپ کون ہے۔ زمانہ طالب علمی میں فرانس کا ایک نوجوان مسلمان ہوا، تبلیغی جماعت میں آیا، ہمارے مدرسے میں آ کے اس نے بیان کیا، اور اس کی ایک بات آج بھی میری تختی پہ لکھی ہوئے، دل کی تختی پہ،
اس نے بات کی اور بات کے بعد ہمارے پاس بیٹھا تو وہ رونے لگا اچانک۔ جب اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، اس نے کہا اسلام کی خوبیاں دیکھ کے رو رہا ہوں، ایک ایک خوبی۔ ابھی کہتا ہے آپ نے اپنے والد کے لیے دعا کی درخواست کی، مجمع میں ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی تھی، مجھے فوراً یاد آیا کہ مجھے تو اپنے ابا کا پتہ نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت مذہب اور دین ہے تمہارا کہ جہاں ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت بتائی جاتی ہے، جہاں باپ کو جنت کا درمیانہ دروازہ بتایا جاتا ہے، جہاں بہن بھائیوں جیسی محبتیں ہوتی ہیں، سسرالی رشتوں کی عقیدتیں ہوتی ہیں، انس ہوتا ہے، معاشرے میں محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم تو میاں بیوی بھی اس بٹن کی طرح کام کر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے میں ایک طرف جاب کے لیے نکل جاتا ہوں، وہ دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ یہ جدیدیت ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی آزادی ہونی چاہیے۔ ہماری عورتیں بھی اس سیلاب میں تنکوں کی طرف بہنا شروع ہو گئیں، اور جب کسی قوم میں حیا رخصت ہوتی ہے نا تو وہاں سے دین رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر تمہارے جی میں جو آئے کرو۔ الحیا هو الایمان، آپ نے فرمایا حیا ایمان ہے۔ جب حیا رخصت ہوتی ہے ایمان رخصت ہوتا ہے۔ جس مرد کی زبان سے حیا رخصت ہو گئی، آنکھ سے حیا رخصت ہو گئی، کانوں سے حیا رخصت ہو گئی، بے حیائی کی باتیں اس کی زبان کرتی ہے، اس کے کان بے حیائی کی باتیں سنتے ہیں، اس کی آنکھیں بے حیائی کو دیکھتی ہیں، ان ساری چیزوں کا کنیکشن اور تعلق جڑا ہوا ہے دل کے ساتھ۔ دل میں ہر طرف سے گندگی اور بے حیائی آتی ہے، اور ایمان جیسی پاکیزہ چیز گندگی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ کے برتن میں جب کھانا ہو اس میں مکھی گر جائے، آپ کہتے ہیں جی بس اٹھاؤ کھانے کو۔ چائے کی پیالی میں مچھر گر گیا، اٹھاؤ، اتنی بڑی پیالی ہے، چھوٹا سا مچھر ہے، کیا ہوگا؟ نہیں، گندگی تھوڑی بھی ہو پسند نہیں ہے۔ جب آپ کے برتن، آپ کے کھانے اور پینے کا معیار اتنا ہے تو شریعت کا معیار اس سے زیادہ گرا ہوگا کہ دل کے برتن میں گندگیاں بھی ہوں اور وہاں ایمان اور تقوی بھی ہو۔ نہیں، تقوی ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ ہوں گی تو تقوی نہیں ہوگا۔